اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الصلاة. جناب زینب کے حوالے سے کہ خط ختم ہے ختم ہے فصل کماں بول رہی ہیں زینب. بطور خاص جہاں جہاں آواز جاری بطور بیٹھے مسئلے سے کہ ختم ہے فصل کماں بول رہی ہیں زینب. ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب. ارے کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب. شیر بدر و خان حاضر کرتا ہوں. حلال بھائی بدر و خان دیکھیں گے. حاضر کرتا ہوں سرکار. کہ تیر و شمشیر و سنا ہو کے ستم کا لشکر شمشیر و سنا ہو کے ستم کا لشکر تھک گئی سب کی زباں بول رہی ہے زینب. تھک گئی سب کی زباں بول رہی ہے زینب. یہ شعر بطور خاص کہ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں. چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظیں. اپنے بابا کی زباں بول رہی ہے زینب. اپنے بابا حضرات حاضر کرتا ہوں. دیکھیں گے کہ اے یزیدی سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب. تو ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت. ہو گئی جیت
72 شہدا کی ثابت لے کے غازی کا نشان بول رہی ہے زینب. آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ لے کے غازی کا نشان بول رہی ہیں زینب. تو مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ بطور خاص. مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ. مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ. ارے کیسے جھومے نہ اذاں بول رہی ہیں زینب. لے کے غازی کا نشان بول رہی ہیں زینب. بابا زبر نعرہ سلوات. ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. بھگا بھگا کے انہیں پام اتر میں ماروں گی. ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی. بھگا بھگا کے انہیں پام اتر میں ماروں گی. تو کیا ہے جس نے بھی تجھے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی. کیا ہے جس نے بھی تجھے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی. آئیے ذرا میں گزارش کرتا ہوں جناب ظاہر صاحب جی کو لوگ پڑھائیں اور فارغ مولا میں کرایا عزت پیش کریں. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ ان کے خیر مقدم کے لیے ایک بڑا سوال پڑھ دیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بابا اللہ سبحان چار مصرے حاضر کرتے ہیں. جس کے دل میں الفت سرور ہوا کرے. جس کے دل میں الفت سرور اپنے والدین کے حق میں دعا کرے. وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے. اور تیسرا مصرع چوتھا مصرع بطور خاص کہ لازم ہے ہر بشر پہ اطاعت رسول کی. لیکن کسی کا خون ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات. ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات. جس کے دل میں الفت سرور ہوا کرے. وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے. اور لازم ہے ہر بشر پہ اطاعت رسول کی. لیکن کسی کا خون نجس ہے
کیا کرے، لیکن کسی کا خون نجس ہے تو کیا کرے۔ ایک بابا سے بلند ہے سبحان فاتحہ۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ
کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر ارے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے ارے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھانے کے دیا لا کے جلانے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رہا شام کے زندان سے ہوئے اہل حرم کیا خوشی ہوتی دوبارہ ہوا صدات کرم جس کو علما تھا رہائی کا ہوئی وہ بے دم تربت بال سکینہ بپا تھا ماتم سن کے فریاد فغاں ساس رکی جاتی تھی قبر سے بالی سکینہ کی صدا آتی تھی وطن جانے والوں مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں کیسے رہوں گی یہاں پر
رہا ہو کہ گھر جانے والوں مجھے بھی یہیں پر بٹھا لو، شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا دو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی میں سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے سہارے، یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر، بھلا کیا کرو گی تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر، انہیں بھی امانت سمجھ کر یا دفنا دو زندان میں، یا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں ہے بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ علی اللہ میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا نندا قدری صاحب سے کو بتایا اور کلی کو خلافت ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے نظم کے لیے پڑھنے پر محمد وعلیہ فاتحہ۔ اندر آؤ، جگہ ہے سب ادھر اندر آؤ، پہلے وہاں بیٹھیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون،
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحیدریہ والنسبة الفاطمیہ والصلح الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والباصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقبیہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ الصلاة والسلام على النبي المكي الأمي الخرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد نادى عليا مظهر العجائب تجده عن لك في النبائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صلوات بر محمد دوستان عزیز ماتمداران سرکار سید الشہداء حاملان پرچم عباس باوفا سلسلہ محرم کی اس موضع کی قریباً یہ آخری مجلس جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں مسلسل دن و رات شب و روز آپ حضرات نے مجلس میں شرکت فرمائی. مولا آپ کی ان شرکت کو قبول فرمائے اور ہم سب کا نام عزاداران امام حسین علیہ السلام میں تحریر فرمائے. مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اصلاح نفس ہو سکے اور نفس کو ارتقا مل سکے. اسی لیے ہم اپنی مجلسوں میں صرف انہی ذوات کا ذکر کرتے ہیں جن کے قول کی نورانیت سے ہمارے نفس کو ارتقا ملتی ہے اور بلندی ملتی ہے. کائنات میں دو ہی مناظر ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اصلاح نفس اور ارتقاء نفس کا معاملہ بالکل واضح ترین انداز میں نظر آتا ہے. یا کتاب خدا کے ذریعے سے اصلاح نفس ممکن ہے یا آل محمد کے ذریعے سے اصلاح نفس ممکن ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بھی کتاب لکھی جائے یا کوئی بھی کتاب اصلاح کے لیے کسی کلاس کسی سلیبس میں داخل کی جائے تو اس کے لیے
ایک پڑھانے والے معلم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کتاب اگر زحمت نہ ہو تو اندر تشریف لے آئیے، کافی جگہ ہے، اور اگر گرمی کا معاملہ ہے تو میں تو آپ سے زیادہ موٹے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں۔ اچھا آپ کیمرہ دیکھیں، بقیہ لوگ سارے لوگ تو کیمرہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں شاید آئندہ سال ہم لوگ باحیات رہیں تو پھر روبرو ہوں گے، یہ آخری مرحلہ ہے، گرمی یا سردی، گرم ہو کے یا نرم ہو کے، اس معاملے کو سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ پھر رات میں شب بیداری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے مجھے۔ اصل میں آرڈر ہے 16 والوں کا کہ وقت کا خیال رکھیے، اور یہ 16 والی اصطلاح بھی بڑی عجیب ہے، میں سوچنے لگتا ہوں کون کھڑا ہے بھائی، یہ 16 والے کھڑے ہیں، کون آیا ہے ملنے؟ 16 والے آئے ہیں، تو میں ذرا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ابھی تک 5 والے، 12 والے، 14 والے، 72 والے، یہ 16 والے کون ہیں؟ تو خیر یہ نوجوانوں کی محنت ہے، اب یہ طے ہے کہ جو 5 والا ہوگا، 12 والا ہوگا، 14 والا ہوگا، 72 والا ہوگا، وہی 16 والا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ چونکہ نوجوان اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور ایک بڑا عظیم الشان پروگرام اس موضوع کے زیر اہتمام ہے اور مد نظر ہے، اس لیے ان کی بھی مشغولیت کا خیال رکھنا ہے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آج کے مجلس میں مجمع کم آیا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے سن رہا ہے یہ مجلس اور سماعت کر رہا ہے، اس لیے کہ کام اور دیگر چیزیں جو ضروریات ہیں، جو رات کا نظام ہے، اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ بزرگوں کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں کو فرش اعضاء پہ بھیجا جاتا ہے اور وہ امور کی انجام دہی میں مشغول ہے۔ توجہ عزیزان محترم، تو میں اس مرحلے پہ آپ کے سامنے ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی کتاب ہے اگر، تو اس کے لیے ایک معلم ہونا ضروری ہے، ایک معلم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ معلم کے بغیر کتاب نہ پڑھائی جا سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے۔ طالب علم کتاب کے علوم سے واقف ہی نہیں ہو سکتا اگر معلم پڑھائے نہیں، معلم سمجھائے نہیں، اس لیے کہ ہر یونیورسٹی میں ایک لیکچرر، ایک پروفیسر، ایک ٹیچر، ایک ماسٹر کا ہونا ضروری ہے، جو بچوں کو تعلیم دیتا ہے، جو بچوں کو سکھاتا ہے، جو بچوں کو سمجھاتا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کی ایک یونیورسٹی کا نام ہے، دین ایک الہی یونیورسٹی کا نام ہے۔ اب اس دین کی تعلیم کو سکھانے کے لیے جب یونیورسٹی ہے تو کتاب کی بھی ضرورت ہے، جب کتاب ہے تو معلم کی بھی ضرورت ہے، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جب کتاب ہے تو معلم کی بھی ضرورت ہے، لہذا پروردگار نے ایک کتاب بھی دی، ایک کتاب دی مگر معلم 14 دیے، کتاب ایک دی مگر معلم 14 دیے۔ 12 الہ کیوں؟ 12 الہ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے تمہیں کتاب کی گرانی کا اندازہ ہو جائے، کتاب کی گرانی کا اندازہ ہو جائے۔ تمہاری عادت یہ ہے کہ تم ذرا سا علم حاصل کرنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہو، معلم کی کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش کرنے لگتے ہو۔ سوچو کہ جب ہم پروردگار عالم نے اس کتاب کے لیے 14 معلم رکھے اور اب بھی تمہیں یہ کتاب سمجھ میں نہ آئی تو کوئی جمعے 8 دن کا مسلمان اگر اس کتاب کو سمجھانے کی کوشش کرے اور دعویٰ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، اسے کتاب سمجھانے کی طاقت نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو ایک چھوٹا سا بچہ جاتا ہے مدرسے میں، ایک معلم ضروری ہے جو اسے بتلائے کہ بیٹا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے لیے معلم کا ہونا ضروری ہے تو پھر جو کتاب ام الکتاب ہے
اس کے لیے معلم کی کتنی ضرورت ہے. یہ کائنات کی عقل پر سب سے بڑا دھبا ہے کہ دنیا نے یہ سوچا کہ کتاب نازل ہوئی, رسول آیا, مگر بعد رسالت دنیا کی نگاہوں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ کور آنکھیں دیکھ کے بھی یہ انکار کر بیٹھی کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے, وفات فرما دی, وصال فرما لیا, مگر کائنات کے لیے کوئی معلم چھوڑ کے نہیں گئے. جبکہ نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان معلم کو ہاتھوں پہ اٹھایا, دکھلایا, سمجھایا, بتلایا, دکھایا تاکہ جو گنگا ہو وہ معلم کو پہچان لے, جو گنگا اور بہرا ہو وہ اس معلم کو دیکھ لے. آواز دی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تاکہ جو اندھا ہو وہ اس آواز کو سن لے. کل ہو کے کوئی اس معلم کا انکار, دیکھیں صاحب معلم ہوتا ہے, علم انسان کو ایک الگ جگہ دیتا ہے. سنیے امام حسن علیہ السلام گزر رہے ہیں, ان کو دیکھا کہ یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جانتے ہیں ان کو؟ نہیں جانتے ہیں؟ پہچانتے کہ نہیں؟ بڑھولی پور میں تو اتنا اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ جان گئے ہوں گے. ان کو دیکھا کہ یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسن نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اتر جاؤ, اتر جاؤ, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے باپ کا منبر ہے؟ اتر جاؤ. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ میرے باپ کا منبر ہے؟ میرے باپ کے منبر پر تمہیں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ میرے باپ کے منبر پر تمہیں بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ تاریخ اہم یہ نہیں ہے کہ امام نے فرمایا اتر جا. روبے بن حیدر کے جلال سے تاریخ نے دیکھا کہ بھری مسجد میں وہ منبر سے نیچے اترا اور اتر کے شہزادے کا ہاتھ پکڑا, مسجد کے باہر لے کے آئے اور فرمایا شہزادے یہ آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ آپ کے بابا کا منبر ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتلایا کہ یہ آپ کے بابا کا منبر ہے؟ کہ اسی نے بتلایا جس نے غدیر کے میدان میں منبر پہ بٹھایا تھا. توجہ بربار, اسی نے بتلایا کہ جس نے غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو منبر پہ دکھایا اور سمجھایا اور بٹھایا, اسی نے بتلایا کہ یہ منبر صرف اور صرف تمہارے باپ کا ہے, لہذا یہاں سے کسی کو اپنے فضائل بیان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. یہ میرے باپ کا منبر ہے. اب دوسری منزل سن لیجئے ان کی. بیٹا کھیل رہا ہے شہزادوں کے ساتھ. دیکھیں میں اہم منزل پر لے آیا آپ کو. بیٹا کھیل رہا ہے شہزادوں کے ساتھ. فرمایا ہٹ غلام زادے, ہٹ. اب وہ روتا ہوا بات کی کہ کیا ہو گیا؟ کہا حسنین نے فرمایا ہٹ غلام زادے. کہا واقعی غلام زادہ کہاں ہے؟ کہا ہاں ہاں تبھی تو رو رہا ہوں. کہا واقعی کہاں ہے؟ کہا ہاں کہاں ہے؟ کہا واقعی کہاں ہے؟ کہا ہاں کہاں ہے؟ کہا اگر واقعی کہاں ہے تو جاؤ لکھوا کے لے آؤ, میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. ایک صلوات دو محمد توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ اگر واقعی فرمایا ہے, اگر یہ لفظ فرمایا ہے تو جاؤ لکھوا کے لے آؤ, میرے کفن میں رکھ دینا. یہ دو تاریخیں آپ کو اس لیے سنائی کہ چاہے دنیا
دنیا خلافت کے تخت پہ بیٹھ جائے مگر دل اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ مولا ہونے کا حق صرف علی کو ہے، معلم ہونے کا حق صرف علی کو ہے۔ اور جو معلم تھا اس نے منبر سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ دعویٰ کیا، سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے؟ مولا نے فرمایا 2 حسرت۔ کہا آپ کے دل میں بھی حسرت ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ کہا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں، توجہ، اور جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا ہم سے کسی نے پوچھا نہیں۔ سوال بھی اگر آیا یا علی بتائیں کہ سر میں بال کتنے ہیں، مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، جو علی ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، فرمایا اگر میں بتا دوں تو گن لے گا۔ اپنے سوال میں خود پھنس گیا۔ ایک دفعہ منافقوں نے پلاننگ کی کہ صاحب آج علی کو پھنسا دیا جائے۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کچھ ایسا سوال نکالو کہ علی اس کا جواب نہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انتخاب کیا جائے تو ایسے وقت کا کہ جب علی نماز کی تیاری کر رہے ہوں، اس لیے کہ نبی فرما چکے ہیں کہ علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب۔ مولا مسجد میں پہنچے، وضو فرما رہے تھے، ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا یا علی یہ بتائیں کہ کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ دیکھیں مجھے سب پتا ہے کہ آپ کو نتیجہ بھی معلوم ہے، واقعہ بھی 1000 دفعہ سنا ہوا ہے، میں ٹریک بنا رہا ہوں کہیں تک پہنچنے کے لیے، توجہ۔ اس نے کہا یا علی بتائیں کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ اب وہ سوال کر کے خوش ہو گیا کہ مولا گنوائیں گے، اونٹ کے یہاں بچہ ہوتا ہے اور گائے کے یہاں بچہ ہوتا ہے، اور ہاتھی کے یہاں بچہ ہوتا ہے، اور جب تک گنوائیں گے تب تک تو صبح ہو جائے گی، اور اس کے بعد آئے گا بھائی صاحب کہ انڈا کون کون دیتا ہے، کبوتری انڈا دیتی ہے، اور مرغی انڈا دیتی ہے، اور فلانے انڈا دیتی ہے، اور فلانے انڈا دیتی ہے، اور کرتے کرتے علی کی نماز چھوٹ جائے گی۔ جو نبی کو اپنے زانوں پہ سلا کے بھی نماز پڑھ لے، نہیں جبریل ایک دن آئے، پیغمبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، نبی سو گئے، علی تشریف لائے، سلام کیا، کہہ لیجئے آپ اس کے حقدار ہیں، یا آپ کے ابن عم کا سر ہے، اپنے زانوں پہ رکھیے، میں چلا، لے کے بیٹھ گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اور پیغمبر کے اوپر الہام ہو رہا، اور پیغمبر غنودگی کے عالم میں ہیں۔ پوچھا جب بیدار ہوئے یا علی نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھی مگر اشارے سے پڑھی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نماز پڑھی مگر اشارے سے پڑھی۔ کہا یا علی اشارے سے اگر نماز پڑھ لی ہے تو پھر اشارہ کرو سورج پلٹے گا، اشارہ کرو سورج پلٹے گا۔ جناب ام سلمہ راوی ہے کہ علی جو اشارہ کرتے رہے، جو اشارہ کرتے رہے، سورج علی کے اشارے پہ ایسے بھاگتا رہا جیسے گھاس کو دیکھ کے بھوکی بکری بھاگتی ہے۔ اس منظر کو دیکھیے کہ کسی بھوکی بکری کے سامنے گھاس دکھائے تو وہ کس طریقے سے آپ کی طرف لپکتی ہے، اس ہری گھاس کو دیکھ کے۔ کہ سورج اس طریقے سے علی کی طرف دوڑ رہا تھا اور علی اشارہ فرما رہے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سے سورج نکل آیا، علی نے بھی نماز پڑھی اور نبی نے بھی نماز پڑھی۔ توجہ، اور مولا نے کہا کہ کوئی مشکل سوال تو ہے نہیں؟ کہا یا علی سوال بہت مشکل ہے، ایک بار سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر جواب دیجئے گا۔ فرمایا کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ وضو کر کے اٹھے، فرمایا سنو، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں،
जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। आपने जवाब सुन लिया, तसव्वुर में मुनाफिकों का चेहरा नहीं देखा। अरे सारी तमन्नाएं खाक हो गई। कितनी मुश्किल से सवाल तैयार करके लेके आए थे, कितना मरहला तय किया था सवाल करने के लिए। अली ने 2 मिनट में सवाल खत्म कर दिया। जिसके कान बाहर वो बच्चे देता है, जिसके कान अंदर वो अंडे देता है। तो घबरा के कहने लगा, या अली आप यूं ही जवाब दे दिया करते, कुछ सोच लिया करें, कुछ समझ लिया करें, फिर जवाब दिया करें। मौलाना उससे पलट के पूछा, तुम्हारे हाथ पे कितनी उंगली है? उसने कहा 5 उंगली। उसने कहा 5 उंगली। मौलाना ने कहा सोच लो, समझ लो, देख लो, गौर कर लो। वो कहने लगा, या अली उंगलियां हमारी हैं और हमारे हाथों में हैं, फिर मैं इसके बारे में सोचूं क्या, समझूं क्या, गौर क्या करूं? मौला ने कहा, सुन, जिस तरीके से तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां रहती है, या अली या अली या अली, जिस तरीके से तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां रहती है, इसी तरीके से अली के सामने सारी कायनात रहती है। मैंने कहा, चला जा चला जा चला जा चला जा, वरना अली आज चेहरों के पर्दे उलट के ये भी बता देगा तेरे बाप कितने हैं। सलावत पढ़िए। जो फरमा रहे हैं, वरना अली के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आलिम किताब हैं, आलिम है अली, इल्म लदुन्नी का मालिक है अली। अली के लिए कोई मरहला मुश्किल जी। जो मुअल्लिम के मुकाबले में आए थे उनको एक दिन हाथ जोड़ना पड़ गया मुअल्लिम के सामने। दरबार है इनका, और अब फेसबुक वगैरह पे लोग ऐसे इशारा किए रहते हैं, उनको यही मत समझ लीजिएगा, ये इशारा यहीं तक है मेरा। इनका दरबार है। असल में नजिस लोग, नजिस नाम क्या जबान से लोग, पाक बिंबर, पाक जगह, पाक सामईन, पाक समातें, पाक दादो तहसील, पाक फजाइल, पाक फजा, उसमें किसी नजिस को क्यों लाऊं? तो मैं नाम नहीं लेता हूं, इशारा कर दिया करता हूं। और मजमा अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है। ना समझ वो होता है जो अली वाला नहीं होता है। ये तो इतने समझदार हैं कि कब्र में भी इनसे कहा जाता है इस्माई फम, इस्माई फम। ये सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। एक सलावत वर्द मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहा है। देखिए जरा आराम आराम से पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि ऑर्डर फॉलो करना है मुझे, इसलिए कि हुक्म यह हुआ है कि रात में निज़ामत है, लिहाजा आराम से रहिएगा। आप जोश में आते हैं बहुत जल्दी। मैंने कहा नहीं साहब आराम से हूँ मैं। तवज्जो। एक साहब आए इनके यहाँ, अरे साहब वो माथे पे सजदे का निशान, हाथ में तस्बीह, लबों पे कलमा। इस आलम में वो शख्स आया है। वो आने के बाद झूठे मुअल्लिम के सामने सच्चा साइल खड़ा हो गया। वो खड़ा होके कहने लगा, मेरे कुछ शौका, आप नायब रसूल हैं? कहा हाँ साहब हम तो हैं। कहा अच्छा आप नायब रसूल हैं तो फिर हमारे 3 सवाल बता दीजिए। 3 सवाल बता दीजिए। कहने लगे क्या है, पहला सवाल क्या है? कहा साहब मैं ऐसी चीज़ पे ईमान रखता हूँ जो न चलना जानती है न बोलना जानती है। अब भाई पहले ही सवाल में वो
दाएं बाएं देखने लगे, बजे नहीं बज गए। बजता तो वो है जिसके पास कुछ हो, और बजता वो है जिसे 40 साल में सूरह बकरा याद न हो। हाँ? सोचने लगे। कभी दूसरा सवाल, क्या ऐसे जानवर का गोश्त खाता हूं जिसे ज़िबा नहीं किया जाता? तो ये भी नहीं हुआ भाई। फिर तीसरा सवाल, क्या ऐसी चीज पे ईमान रखता हूं जिसे आज तक मैंने देखा ही नहीं? जल्लाद को बुलाया, कहा इनको ले जाओ कत्ल कर दो। और बेचारे को पकड़ा। देखिए भाई, क्यों क्यों कत्ल कर दे? ये है कज़ावत। क्यों कत्ल कर दे? कहा भाई ये काफिर हो गया, लबों पे कलमा है, हाथ में तस्बीह है, माथे पे सजदे का निशान है, फरमाते हैं कि ये काफिर हो गया। अब परेशान मत होइएगा कि दुनिया अबू तालिब को काफिर क्यों कहती है। काफिर हो गया, इनको ले जा रहे हैं कत्ल करने के लिए। सामने से हयात का परवाना बन के सलमान चले आए। सलमान चले आए कि भाई क्या हो गया? का खलीफा ने कहा कि ये काफिर हैं। क्यों? कहा ये सवालात हैं इनके, उनको जवाब नहीं दिया और फरमाया कि ये काफिर है, इनको कत्ल कर दो। का ठहरो, ईमान का फैसला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कुल्ले ईमान ना आ जाए। ईमान का फैसला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कुल्ले ईमान। और सलमान दौड़े दौड़े मौला की बारगाह में, या अली मदद कीजिए, आप मुश्किल कुशा हैं। फरमाया क्या हो गया? कब एक मोमिन को लोग खींच के ले जा रहे हैं कत्ल करने के लिए। अमीर अल मोमिनीन ने जब ये जुमला सुना तो जलाल आ गया। कहने लगे मेरे रहते हुए कोई मोमिन मारा जाए, यह नामुमकिन है? नस्ल में अगर मोमिन आने वाला हो तो मैं काफिरों को छोड़ देता हूँ। वो मोमिन जो ईमान ठीक ठीक रखता है उसे कत्ल करने की तैयारी। मौला ने रिदा डाली, बाहर निकले। शेर इलाही बाहर निकला, डांट के फरमाया रुको, काली हुक्म यह है कि कत्ल कर दिया जाए। कहा मैं हुक्म देता हूं कि ठहर जाओ, चलो दरबार में। लेके आए कि भाई आपने क्या हुक्म सुना दिया इनके बारे में? कहने लगे या अली ये काफिर हैं। क्या भाई, क्यों क्यों? कहा ये सवाल रखता है। कभी जो सवाल है वो तो दलील ईमान है, इसमें से कहीं तो कुफ्र नहीं झलक रहा। कहा भाई तुम्हारा पहला सवाल क्या है? सवाल करो। सवाल किया, या अली मैं ऐसी चीज पे ईमान रखता हूं जो ना बोलना जानती है ना चलना जानती है। मौला ने खलीफा को मुखातिब किया, बता तूने कुरान को कब चलते देखा? या अली तूने कुरान को बोलते कब देखा? अब ये खामोश डर के बारे चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मौला ने फरमाया पता दूसरा सवाल क्या है? कहा या अली ये कहते हैं कि मैं ऐसे जानवर का गोश्त खाता हूं जो ज़िबा नहीं किया जाता। मौला ने फरमाया बता मछली कब ज़िबा की जाती है? मछली कब ज़िबा की जाती है? का तीसरा सवाल क्या है? क्या या अली ये कहता है कि ऐसी चीज पे ईमान रखता हूं जिसे आज तक देखा नहीं। फरमाया तू बता कि खुदा को तूने कब देखा? सलावत वर्दे मोहम्मद। फरमाया सुनो, खुदा की तौहीद का मामला ये है कि जो ये कहे कि खुदा को हमने देखा वो काफिर है, जो ये कहे कि हमने नहीं देखा वही तो मुसलमान है, वही तो मोमिन है। ख्याली ये तो मुसलमान निकला। कहा तुम जिसे काफिर समझते हो वो मेरी निगाह में मुसलमान है। तो जानिए 70 दफा में एक मकाम ये भी था जब फरमाया या अली लहलका, अली अगर आप न होते तो आज हम हलाक हो जाते, हलाक हो जाते। अब समझ में आया कि अली कितने बड़े आला का नाम है, अली कितने बड़े मौला का नाम है, अली कितने बड़े बुलंद कामत इंसान का नाम है। जो खलीफाओं को हलाकत से बचा ले उस इंसान को अली कहा जाता है। एक सलवार बढ़िए मोहम्मद।
تو علی تھے معلم قرآن، اس لیے علی نے قرآن سے فیصلہ کیا. جسے اللہ نے معلم بنایا اسے ہر چیز بے نظیر دے دی، بے مثال دے دی. غیروں نے مولا کے اوپر، مصر سے ایک اہل سنت کا شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو علی کے بارے میں زیادہ چیمو گوئیاں نہیں کرنا چاہیے. اس سے پوچھا کیوں؟ کہا ہا علی بشر کیفا بشر. تم لوگ کہتے ہو کہ علی بشر ہے، کبھی سوچا کرو ہا علی بشر کیفا بشر. ہاں علی بشر ہے مگر کیسا بشر. ربہ فیہ تجلی وظہر، جس کے اندر پروردگار کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. دشمنوں نے علی کے قصیدے پڑھے، علی کے گیت گائے. امیر شام کے دربار میں کوفی آیا اور اسے سوچا کہ علی کی برائی کر کے کچھ زیادہ حاصل کر لیں. ایک دن اس کے بھی ضمیر کو چوٹ لگ گئی کہ آخر مردہ ضمیری یا ضمیر کا سودا کب تک کیا جائے. اس نے کہا میں آیا ہوں ایک کنجوس انسان کے پاس سے. تو اس سے پلٹ کے امیر شام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ علی کو تو کنجوس کہتا ہے، تجھے پتہ ہے علی کے پاس اگر ایک بھوسے کا محل ہو اور ایک سونے کا محل ہو، کوئی مانگنے والا آئے تو علی سونے کا محل پہلے دے گا، بھوسے کا محل بعد میں دے گا. یہ ہے علی کی سخاوت. طلحہ زبیر جیسے لوگ علی کے مقابلے میں آئے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں موجود تھا. وہ ایک عورت کی سرپرستی میں، اپنے گھر کا سرپرست اپنی عورتوں کو مت بنائیے ورنہ معاملات بگڑ جاتے ہیں. اپنے آپ کو اپنے گھر کا سرپرست رکھیے تاکہ معاملات درست رہیں. اس لیے کہ عورت عقل کم رکھتی ہے، جذبات زیادہ رکھتے ہیں. مرد عقل زیادہ رکھتا ہے، جذبات کم رکھتا ہے. اور فیصلے کے لیے جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل کی ضرورت ہوتی ہے. عقل کی ضرورت ہوتی ہے. میں اب یہ سوال بزرگوں سے معذرت نوجوانوں کے لیے، لائیو سوال اور جواب میں بیٹھا ہوا تھا. ایک سوال میرے پاس آیا، وہ عجیب سا سوال تھا کہ مولوی لوگ اپنی بیویوں کو زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ کہ بتائیے وہ آدمی لائیو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا جواب دے اس کا؟ اور وہ بھی خود جو ہے وہ اسی سے اٹیچ ہے، اور میرے جیسا کچا کوارا آدمی، اس کے لیے بڑا مشکل ہے یہ جواب دینا. تو میں نے اس سوال کا جواب نہ قرآن سے دیا نہ حدیث سے دیا. میں نے کہا اس لیے مولوی لوگ زیادہ مانتے ہیں کہ مولوی عالم ہوتا ہے اور علم انسان کو عقل عطا کرتی ہے، اور عقل یہ بتاتی ہے کہ کس کا حق کتنا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے. محبت الگ چیز ہے، عدالت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. میرے دوست ہیں آپ سے میں بار بار جہاں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے